ایسا فاشسٹ رجیم آیا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر فلسطین کا جھنڈا لہرانا بھی جرم بن گیا۔ جب تک پولیٹیکل ہسٹری چلتی رہے گی یہ باتیں ان کا پیچھا کریں گی۔ ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اس میں کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے۔ پاک بھارت میچ کے ٹکٹ تقریباً 55 لاکھ سے بھی زیادہ میں سیل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اچھی داڑیاں کس کی لگتی ہیں۔ 18% سیل ٹیکس لگانے کی پیشگی شرط نے حکومت کو شدید مشکل میں ڈال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے اسلام آباد ڈی چوک میں اہلیان فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ جاری ہے جس کی قیادت سینیٹر مشتاق احمد صاحب کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو مناظر ہیں وہ یقینی طور پر افسوسناک ہیں۔ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، شرمناک ہے اور قابل افسوس ہے۔ اگر ہم ان کے رویے کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اگر ہم ماضی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا یا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا یا ان کے حقوق کی جنگ لڑنا کبھی جرم بنا ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر موجودہ رجیم ایسا فاشسٹ رجیم آیا ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر فلسطین کا جھنڈا لہرانا بھی جرم بن گیا، فلسطین کے لیے احتجاج کرنا بھی جرم بن گیا۔ یعنی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک پولیس اہلکار بہادر نوجوان جن کو ماں باپ نے کھلا پلا کے اور اس ریاست نے ماہانہ تنخواہ دے کر، راشن دے کر، پال پوس کر شاید صرف اس لیے بڑا کیا کہ وہ اپنے ملک کے ایک بزرگ سینیٹر کو انگلی دکھا سکیں اور ان کو وارننگ جاری کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ یہ آپ کی لمٹ ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو اتنا شرمناک رویہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جن کی بھی اس وقت حکومت ہے، جو اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان کے حکومتی دور کے اندر، ان کی ہسٹری کے اندر یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز، جب تک پولیٹیکل ہسٹری چلتی رہے گی یہ باتیں ان کا پیچھا کریں گی، اور کل کو اگر یہ کسی اور کی حکومت میں جیلی انقلابی بن کر آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو یہی کلپ نکال کر دکھایا کریں گے کہ یہ ماضی میں آپ کرتے رہیں، ماضی میں فلسطین کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ آپ یہ کرتے رہیں۔ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اگر کوئی پاکستانی ان کا پرچم لہرا دے تو اس کو بازو سے پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حال اس وقت پاکستان کے اندر ہو چکا ہے کہ فلسطین کے حق میں بولنا بھی جرم بن گیا۔ یعنی ایک گاڑی آتی ہے تیز رفتار اور فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے ایک نوجوان کو کچل کے چلی جاتی ہے، اور اتنا شرمناک رویہ ریاست کا کہ پتہ نہیں وہ گاڑی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے اور قاتل کون ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کی FIR نہیں ہو رہی، کوئی اس کے نام کو مینشن نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیں تاریخ میں سب لکھا جا رہا ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور موجودہ حکومتی اتحاد یاد رکھے کہ آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے فلسطین کے میٹر پر یہ شرمناک کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اس کے کچھ ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی تحقیقات میں کہا گیا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے۔ کچھ افواہیں پھیل رہی تھیں کہ ان کے اوپر یہ وار کیا گیا یا ان کو قتل کیا گیا یا ان کے طیارے کو کرش کیا گیا ہوگا، تو وہ انہوں نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ ہیلی کاپٹر نے بلندی پر پہاڑی سلسلے میں ٹکرانے کے بعد آگ پکڑ لی تھی، اور جبکہ ہیلی کاپٹر سے ملبے میں کوئی بھی گولی کا سراغ موجود نہیں تھا، یعنی کسی قسم کا ہٹ نہیں کیا گیا، اور جب تک حادثہ نہیں ہو گیا تب تک پائلٹ کا رابطہ بھی رہا کنٹرول روم سے، اور وہ ساری رپورٹ انہوں نے بھی جاری کر دی ہے۔ مزید جو ہے وہ نائب صدر محمد مخبر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایران میں باقاعدہ صدارتی انتخاب 28 جون کو ہوگا، یعنی 28 جون کو نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج ایک اجلاس جو IFC کا اجلاس ہے جس کے اندر تمام تر جو وزراء ہیں صوبوں کے وہ موجود ہیں،
اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ علی بن گنڈا پور کو شاید مدعو نہیں کیا گیا، جس پر ہم نے بھی آواز بلند کی، سوشل میڈیا نے آواز بلند کی، اور جو واقعتاً ایک شرمناک حرکت تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی وہ اجلاس میں موجود ہیں، پتہ چلا ہے کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ خوش آئند عمل ہے، اور اگر آپ نے چلیں جیلی حکومت صحیح، لیکن اگر آپ نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو مل کر ہی چلنا پڑے گا۔ اپنی ذات کی جنگ، اپنی پارٹی کی جنگ، اپنی انا کی جنگ، اپنی ہر دھرمی کی جنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی ذات کو یا ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کام کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی عوام کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی عزت رہے گی۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے میدان سے۔ جو ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں پاک بھارت میچ کے ٹکٹ تقریباً 55 لاکھ سے بھی زیادہ میں سیل ہو رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ میچ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، روایتی حریف ہیں، اور اس میں خاص طور پر لوگوں کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بڑا شوق سے انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے اوپر سٹے باز بھی اچھا خاصا کماتے ہیں، اور ٹکٹس بلیک بیچنے والے بھی خاصا کماتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اچھی دھڑیاں کس کی لگتی ہیں، لیکن نیو یارک اسٹیڈیم کے ڈائمنڈ کلب کے ٹکٹ کی اصل قیمت $10,000، لیکن پاک بھارت میچ کے باعث ٹکٹ بلیک فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کی قیمت $20,000 تقریباً 56 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں، اس میں سیل کیا جا رہا ہے۔ اور عام سٹینڈ کی ٹکٹ کی قیمت $2,750، یعنی پاکستان کے تقریباً 8 لاکھ روپے بنتے ہیں، پونے 8 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور جو پہلا میچ ہے پاکستان اور بھارت کا وہ 9 جون کو نیو یارک میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ اچھی خبر عوام کے لیے شاید اچھی ثابت ہو جائے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا، اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 3 روپے فی لیٹر سستا کمی متوقع ہے۔ تاہم جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم کرے گا، اور 31 مئی کو اعلان کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ایک بری خبر ہے، یاد رکھیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، اگر ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے، عوام کو دینے کے لیے 5% ریلیف ہے تو وہیں پر 15% ان کے لیے بری خبر بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی بات کر لیتے ہیں، جو IMF سے ہم نے قرض لیا اور مزید لینے جا رہے ہیں، انہوں نے نیا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہر چیز کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگائیں۔ IMF کی یہ شرائط ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ یقینی طور پر مشکل میں ہیں، اور مشکل ویسے ان کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے عوام کو یا اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس حد تک اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ انہوں نے بشمول ادویات 18% سیل ٹیکس لگانے کی پیشگی شرط نے حکومت کو شدید مشکل میں ڈال دیا۔ اب ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ٹیکس سے متعلق شرائط پر بجٹ میں فوری عمل درآمد کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ وزارت خزانہ کو دوبارہ تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب ان شرائط کے مطابق ٹیکس وصولی کا جو ہدف ہے وہ 12,900 ارب روپے کے قریب مقرر کرنا ہوگا، جو اس مالی سال کے متوقع 9.23 ٹریلین روپے سے 40% زیادہ ہے۔ اب رپورٹ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ٹریلین روپے کا مطلب FBR کو ایک سال میں 3,700 ارب روپے اضافی صرف 12.9 ایک سال میں وصول کرنا ہوگا، جو خراب معیشت کی وجہ سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کی معیشت بالکل کلیپ کر چکی ہے، اور ایسی سچویشن کے اندر ٹیکس لگانا آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ تمام سیلز ٹیکس چھوٹ واپس لیے بغیر IMF کے ساتھ معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے IMF کی شرائط جاننے کے بعد فوری فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وزیر خزانہ کو ان اقدامات پر نظر ثانی کرنے کو کہا، اور IMF کے ساتھ ایک اور ملاقات اگلے ہفتے وہ کریں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی عام خبریں جو آپ کے سامنے رکھی، اور اس پر اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔